شہر محبت. یہ کتنا کرم اللہ کا ہوا، یہ کتنا بڑا اعزاز ملا کہ دنیا نے نیازی کو شاہا، جانا تو تیرا منگتا جان حال. اس وقت میں سندھ پولیس کے ایک ایسے اہلکار کے ساتھ موجود ہوں جو اپنی پولیس کی ڈیوٹی کے فرائض کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ بہت اچھے نعت خواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ابھی حال ہی میں بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے، اور ان کی وہ نعت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ، اس سے قبل بھی انہوں نے جو ہے وہ نعت پڑھی تھی، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ان کی یہ نعت جو ہے وہ مختلف حلقوں میں سنی بھی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت ینگ نوجوان بھی ہیں. اور اس وقت میرے ہمراہ موجود ہے فیصل زمان عباسی صاحب. ماشاءاللہ آپ نے حضور کی ثنا خوانی کی، بہت مبارک ہو آپ کو. مجھے پہلے تو آپ وہ نعت جو میں نے بھی سنی مجھے بہت اچھی لگی، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چار. میں پہلے چاہوں گا میں آپ کی آواز میں وہ نعت. جی بہت شکریہ، مہربانی. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا میں نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سہتے کے بر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کہ کیوں ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کہ کیوں ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جے چاہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیسر بھائی بہت خوبصورت اشعار ہے، انداز بھی آپ کا بہت پیارا ہے. یہ نعت سے متعلق بتائیے گا، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ آپ نے جب اس کو سوچا، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی نعت دیکھی، تو کیا مقاصد تھے، کیا تھا ذہن میں کہ آپ نعت پڑھیں گے، اور آپ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے؟ فیملی میں کون کون خوش ہوا، دوستوں میں کون کون خوش ہوا، یہ سب بتائیں گے. جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ کلام بہت وائرل ہے. اس سے پہلے بھی مختلف ہمارے جو پیارے ثنا خواں ہیں انہوں نے پڑھا ہے اس کو، اور اپنے اپنے انداز میں پڑھا ہے. تو میری بھی جستجو تھی، کیونکہ ایک تصور آتا ہے کہ مدینے کا، تو یہ ایک ذہن میں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ روزہ سامنے آتا تھا، پھر یہ ایک جستجو ہوتی تھی کہ میں بھی جو ہے وہ جا نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ پڑھ کر ہی وہاں پر بندہ تصور میں پہنچ جاتا ہے. تو مختلف ثنا خواں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں، اور ماشاءاللہ کراچی جیسے شہر کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس میں بہت زیادہ ثنا خواں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کرنے کے لیے، بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر. اور ہمارے اللہ ان کی بخشش فرمائے، ذوالفقار علی حسینی صاحب ہو گئے، اور خالد حسین خالد صاحب ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ. تو بس یہ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے شوق تھا، گھر والے بھی خوش تھے، ایک ماحول ہے گھر کا. اور الحمدللہ میرا چھوٹا بھائی بھی وہ مختلف پروگرام میں اٹینڈ کرتا ہے. بس یہ ہے کہ سندھ پولیس میں آنے کے بعد ٹائم نہیں ملتا تھا. یہ کلام سننے کے بعد ایک جستجو ہوئی کہ پڑھا جائے، اور ایک خواہش تھی ریکارڈ کروانے کی، کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈ کروانے کا ٹائم نہیں تھا. ویسے تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اور مختلف محافل میں ٹائم مل جائے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کے بعد ٹائم نہیں ملتا کسی بھی محافل میں جانے کا. تو بس یہ ایک جستجو تھی، جس کے بعد جو ایک ذہن میں جو روضہ رسول تھا اور وہ تصور آ جاتا تھا. تو اس نعت میں ایسی کیفیت ہے کہ بندہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کا بھی جو ذہن ہے وہیں جاتا ہے. تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ وردی میں بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور آپ نے مدینے کا ذکر کیا تو
تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے. تو کیسر بھائی کی طرف میں مزید بھی ان سے کچھ جاننا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میری جو ایک ریکویسٹ ہوگی حکام بالا سے یا پولیس افسران سے وہ میں بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کیسر سے ایک اور سوال کروں گا. کیسر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیوٹی بھی بڑی سخت ہے، آپ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جرائم اور جو اسٹیٹ کرائم کی آج کل وارداتیں ہیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، ایک بھاری ذمہ داری ہے آپ پر، پولیس ڈپارٹمنٹ پر. تو آپ اپنے اس حسن اخلاق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان جرائم پیشہ افراد کو بھی، عام شہریوں کو بھی، اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی؟ ایک بہت اچھا سا میسج کہ شاید آپ کے میسج سے وہ سدھر جائیں. جی اللہ کرے ایسا ہو. سدھرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہت ظلم ہو چکا ہے. اور میں تو یہی میسج دوں گا کہ رمضان کی آمد ہے، اور الحمدللہ ماہ رمضان، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے. تو اس برکت والے مہینے کو دیکھتے ہوئے جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں، کرمنل ہیں، جو بھی دہشت گرد ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم کسی کے گھر کو اجاڑتے ہیں، کسی کے اگر جوان کو وہ شہید کرتے ہیں تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتا ہے؟ اس کے بچے ہیں، اس کی وائف ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، وہ تو مطلب جیتے جی مر جاتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ وہ سوچیں اس چیز کو کہ مطلب اگر وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اس عمل سے پہلے وہ سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی بھی موت ایسی ہی ہوتی ہے کہ عبرت کا وہ نشان بنتے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارا بہت ہو چکا ہے. آپ جو ہے اب جو ہے اس طرح کے عمل سے دور رہیں اور لوگوں کے گھر اجاڑنے سے دور رہیں. اور پولیس کی ذمہ داری ہے، پولیس کوشش کرتی ہے، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتی ہے. اور میں اپنے شہید جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو، جب کوئی بھی خوشی کے تہوار آتے ہیں ان کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ان پہ قیامت گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہوتا ہے. تو خدارا اس طرح جو ہے کراچی کے امن کو تباہ نہ کریں، کراچی کے امن کو بحال کریں. اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اس میں سب کو ساتھ لے کے چلیں. بس یہی پیغام ہے میرا. بہت شکریہ، بہت اچھا میسج کیسر نے دیا ہے. شہید جوانوں کو بھی انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، اور ساتھ ساتھ جو بھی ایسے کرمنلز ہیں ان کو بھی پیغام دیا، خدارا سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ پھر ایک ہر کسی کے پاس ایک موقع ہوتا ہے. اور کیسر کا پیغام ہے، انہوں نے حضور کی ثناخوانی بھی کی، اور ایک اچھے انداز میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہو چکا، کراچی میں بہت جرائم ہو چکا، کراچی کو جرائم پیشہ لوگوں کا شہر کہا جانے لگا ہے. تو ان کا بہت اچھا خوبصورت میسج ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا آئی جی سل اور ایڈیشنل آئی جی کراچی اور جو ہمارے حکام بالا ہے، پولیس افسران ہیں، ان سے کہ جس طرح انہوں نے کچھ پولیس اہلکاروں کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو بلا لیا تھا، تو یہ تو حضور کی ثناخوانی کر رہے ہیں. انہیں بلایا جائے، انہیں سراہا جائے، اور جو ممکن ہو سکے ان کو خواہ وہ انعام کی صورت میں ہو، خواہ وہ پذیرائی کی صورت میں ہو، یا ان کے لیے کوئی ایسی تقریب منعقد کی جائے تو یہ ایک مثال بن سکتے ہیں. ان کو سراہا جائے گا تو اور نوجوانوں میں اور پولیس کے جوانوں میں اور جذبہ پیدا ہوگا. تو میری درخواست ہوگی یہ پولیس کے اعلیٰ حکام سے، افسران سے. فیصل زمان عباسی کا تعلق تھانہ آرٹلری سے ہے، اور بہت اچھے اور کمپیٹنٹ شخص ہیں، اور اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے ہیں. وہ شہر